بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وآل محمد پر. السلام علیکم ناظرین. میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد حسنین کاظمی قصہ ٹی وی کے پروگرام قصص الانبیاء کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا علی حسن شگری صاحب، جو کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے حضرت آدم کی خلقت کے بارے میں بیان فرمایا تھا. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے مولانا صاحب سے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور جو فرشتے تھے ان کے درمیان میں وہ کون سا مقابلہ ہوا تھا اور وہ کون سا سوال تھا کہ جس کی بنیاد پر خلیفہ منتخب ہوئے. جی بہت شکریہ. ہم پچھلے جو ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم نے بتا دیا کہ فرشتوں نے جب کہا کہ جی ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے اور انہوں نے اپنے خصوصیت کو بیان کیا. نحن نسبح و نقدس لک، ہم تسبیح تحلیل کرنے والے تیرے فرما بردار بندے ہیں. دوسری طرف سے حضرت آدم کے نقائص کو بیان کیا کہ یہ خون خرابہ کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا. ظاہر ہے اس میں اپنی کوالٹی کو پیش کرنا، دوسرے کے نقائص بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو خلیفہ ہونا چاہیے. پہلا جو ان کا امیدوار تھا شیطان، اور سب نے انہی کو بنانا تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سجدے میں بے نقاب کر دیا. کہا کہ جو تم کہہ رہے تھے کہ ہم فرما بردار ہے، کہ جسے تم بنایا جا رہا تھا اس کی حالت تو یہ ہے کہ اسی سجدے سے، اسی تسبیح سے تم سے امتحان لیا گیا، لہٰذا اس میں فیل ہو گئے. لیکن فرشتے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو کان من الجن، وہ تو جنوں میں سے ہیں، ہم فرشتے تو تسبیح کرنے والے ہیں، ہم تو تحلیل کرنے والے ہیں. تو کسی کے دل و دماغ میں یہ سوال نہ رہ جائے. اچھا استاد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا کرے، کلیئر کرے. اور اللہ تعالیٰ پہلا معلم ہے اس کائنات کا، لہٰذا انہوں نے یہ چاہا کہ ٹھیک ہے اب جو خلیفہ ہم اسے دیں گے جو اس امتحان میں کامیاب ہوں گے. اور وہ امتحان کیا ہوگا؟ کہا کہ کچھ اسماء ہوں گے کہ جس کا سوال و جواب کیا جائے گا. پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ اسماء سکھائے، اور پھر اس کے بعد وعرضہم علی الملائکہ، پھر ملائکہ پر عارض کیا اور ملائکہ کو سامنے بلایا اور کہا کہ اب حضرت آدم کو جواب دے دو، انبیونی، مجھے جواب دے دو ان اسماء کا. تو پھر فرشتے اس کا جواب نہیں دے پائے، جواب دے نہیں پائے. تو اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت آدم کو تو سکھا دیا لیکن فرشتوں کو تو نہیں سکھایا تھا. جس کو سکھایا وہی بیان کر سکتا ہے. تو کہا کہ نہیں. مفسرین کرام نے کہا کہ پروردگار عالم عادل ہے، لہٰذا جہاں پر فرشتوں کو پڑھایا وہاں پر حضرت آدم کو پڑھایا. اسماء کے بارے میں جس طرح سے فرشتوں کو دکھایا گیا عرش اعظم کے، جب فرشتوں کی تخلیق ہوئی تو اس وقت ان کو دکھایا گیا وہ اسماء تھے. وہی اسماء پروردگار عالم نے خلقت حضرت آدم کے بعد بھی دکھائے. اور وہ اسماء کیا تھے؟ لہٰذا یہاں پر مفسرین مختلف باتیں بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے اہل سنت کے مفسرین کہتے ہیں اس تمام کائنات کے جتنے بھی اشیاء ہیں ان کے نام حضرت آدم کو بتائے، اور فرشتوں کو نہیں آیا، حضرت آدم نے بتا دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اسماء کے نام، اشیاء کے نام معلوم ہونے سے کوئی بڑا بنتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ ان اشیاء کے نام کس زبان میں ان کو سکھائے تھے. تو کسی اشیاء کے نام معلوم ہونے سے اس کو عالم نہیں بولا جاتا. تو اسی طرح یہاں پر بھی کوئی ایسا امتحان نہیں ہے. وہ امتحان کیا تھا؟ کہا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام بیان کرتے ہیں وہ 14 معصوم کے اسماء گرامی تھے جو پروردگار عالم نے عرش اعظم پر نقش کیے ہوئے تھے، جس کی زیارت ہمیشہ سے فرشتے کرتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، پردہ ہٹایا، ان اسماء کو پہلی مرتبہ دیکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ آدم کہ یہ محمد ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. 14 کا تعارف ان کو کرایا. اور پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے اور حضرت آدم کے سامنے ان کے انوار مبارک کو سامنے لاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ یہ کون ہے، کس کا نور ہے. تو فرشتے نہیں بتا پائے. حضرت آدم نے اس نام کی خصوصیت کو اس نور میں پایا، یعنی عقل کا استعمال کیا، ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرنے کا. میتھمیٹک اور منطق کا جو فارمولا ہے کہ انسان جو ہے مجہول سے معلوم کی طرف چلا جاتا ہے، انہیں نور بھی معلوم تھا. انہیں جو ہے وہ اسماء معلوم ہے لیکن یہ نور سامنے کر دیے تو اس اسماء کی خصوصیت کو اس میں ڈھونڈ کے بتا دیا کہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. لیکن فرشتوں نے کہا کہ جتنے حد تک ہمیں پڑھایا اس سے اضافہ ہم
نہیں کر سکتے، اپنے معلومات کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو انسان میں وہ عقلی شعور رکھ دیا کہ جس میں صغرا کبرا کر کے انسان نتیجہ نکالتا ہے، جو مجہولات کو جوڑ کے معلومات تک پہنچتا ہے، جو انفارمیشن کو وہ کلیکٹ کر کے پھر اس کے بعد نیو ڈائریکشن اس میں سے پیدا کرتا ہے۔ چونکہ انسان میں یہ خصوصیت رکھی گئی ہے، لہٰذا پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کے سامنے بتا دیا اسماء تجھے معلوم تھے، ان انوار میں اسی اسماء کے جو جلوے ہیں وہ نمایاں تھے، تم اس میں نہیں ڈھونڈ پائے۔ کیا میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ خلافت کے لیے اس سے بہتر و اعلیٰ و عرفہ مخلوق اس دنیا میں نہیں ہے؟ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت سے نوازا گیا اور تمام فرشتوں سے یہ کہا گیا کہ یہ تم سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو وہ تمام اسماء سکھائے۔ لہٰذا علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کا انتخاب ہوا، یعنی وہ عقل ہے کہ جس بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی معیار یہی ہے، مولا کائنات کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لباس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، جو سورہ دہر اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس ہے تو وہ علم ہے۔ اور مولا کائنات یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے جو سوال کرنا ہے سوال کرو کہ تم مجھے نہ کھو بیٹھے پھر تیرے ذہن میں سوال آ جائے۔ میں آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں زمین کے راستے سے، بتا دیا کہ ہم آسمانی مخلوق ہیں اور ہم اس کائنات پر دسترس رکھتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کو بھی خلیفہ بنایا، ان کو امام بنایا۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت حوا کی خلقت کس طرح سے ہوئی؟ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام خلقت کے بعد جنت میں سوئے ہوئے تھے، اتنے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا اور اس میں سے ایک پسلی کو نکال دیا، بائیں پسلی انسان کے یعنی حضرت آدم کی، اس سے نکال لیا گیا اور اس سے حضرت حوا کی تخلیق کی۔ اسی وجہ سے یہ بات مشہور کر دی کہ جی یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، لہٰذا عورت کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہمیں روایات اور تفاسیر میں اس کی نفی میں ہمارے پاس جو ہے وہ باتیں آتی ہے، دلیل آتی ہے۔ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حوا کی باقاعدہ سے تخلیق ہوئی ہے، وہ مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئے اور جو بچ گئی، اسی سے پروردگار عالم نے حضرت حوا کی تخلیق کی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے ایک تخلیق کے ایک عرصے بعد ان کی تخلیق حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہی ان کی تخلیق ہوئی، پھر اس کے بعد کہا کہ آپ جو مرضی کھائیں پیئیں، یہاں پر آپ آرام سے زندگی بسر کریں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے چونکہ اکیلے ہیں تو لہٰذا وہ جنت نہیں لگ رہی تھی، اکیلے پھر رہے ہیں، پھر اس کے بعد تھک کے کہیں پر بیٹھ گئے، کہیں سو گئے، اور جو حجر اسود ہے اسی پتھر کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام عبادت کرتے ہیں، سجدہ بجا لاتے ہیں اور اسی کے اوپر آرام فرماتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود اس دنیا میں آیا ہی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو جب نکالا تو حجر اسود نے کہا کہ جب میرا ساتھی ہی نہیں رہا تو لہٰذا میرے لیے یہ جنت نہیں ہے، جہاں پر وہ ہیں وہاں پر بھیج دیا جائے۔ تو جو حجر اسود ہے جو سفید تھا، پروردگار عالم نے دنیا میں بھیج دیا اور اسے پھر اس کے بعد خانہ کعبہ پہ نصب کرنے کا حضرت آدم کو حکم ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اکیلے پھر رہے، لیکن ایک دفعہ آپ سو گئے، جب اٹھے تو کیا دیکھا کہ سامنے ایک خوبرو اور اپنے جیسے ایک انسان کو پایا جو حضرت حوا تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اس سے سلام کی، اور سلام کر کے آگے بڑھنے لگے تو پروردگار عالم نے کہا کہ آدم رک جا۔ حضرت آدم رک گئے، کہا کہ یہ نامحرم ہے، تو کہا پروردگار اس سے پھر ہماری محرمیت قرار دے، تو کہا کہ اس کے لیے نکاح پڑھنا پڑے گا، تو کہا کہ نکاح پڑھا دیں، تو کہا کہ جب نکاح پڑھیں گے تو پھر حق مہر دینا پڑے گا، تو کہا کہ حق مہر تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس جنت میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب جو ہے عاریتاً میں استعمال کر رہا ہوں، مہمان کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں، میرا اپنا کوئی مال تو اس میں ہے ہی نہیں ہے، پروردگار میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حال خات ہے، لہٰذا میں اس کو کیا حق مہر دوں؟ تو اس وقت پروردگار الشرائع کی روایت ہے،
پروردگار عالم نے فرمایا، کہا کہ 5 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجے اور اس کا ثواب ان کے لیے حق مہر قرار دے۔ تو حضرت آدم نے 5 مرتبہ درود پڑھے اور حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضرت آدم اور حوا کا جو ہے وہاں پر عقد کیا گیا اور وہ جنت میں رہنے لگے، اور جنت میں اس طرح سے رہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، اور یہ دونوں وہاں پر رہ رہے ہیں۔ اگر اس درخت کے پاس گئے تو ظالم قرار پائیں گے، لیکن شیطان پہ ابھی پابندی نہیں ہوئی ہے، شیطان کو نکال تو دیا لیکن جنت میں جانے کی پابندی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ شام میں چھپ کے گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تمام جو ہے یہودی روایتیں ہیں۔ خود شیطان چلا گیا حضرت حوا کے پاس، کہا کہ اگر اس پھل سے جس کو منع کیا ہے اگر یہ کھائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ یہی رہیں گے، نہیں تو پھر وہاں بنجر زمین میں وہاں جا کے کاشتکاری کرنا پڑے گا، محنت مزدوری کرنا پڑے گا۔ تو حضرت حوا نے اس میں سے پھل توڑے، حضرت آدم و حوا نے وہاں پر کھائے، پھر اس کے بعد جو ہے دونوں کے لباس اللہ تعالیٰ نے لباس تک اتار دیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ اس طرح تخلیق حضرت حوا اور اس کا جو ازدواج کا جو واقعہ ہے وہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ حابیل اور قابیل کا قصہ کیا ہے؟ کس نے کس کو قتل کیا اور اس کی وجوہات کیا تھیں؟ جی، قابیل اور حابیل دونوں حضرت آدم و حوا کے اولاد ہیں، لہٰذا ان کا جو قصہ ہے یہودیوں کے ہاں اور ہے، اور وہی ہمارے ہاں بھی معروف ہے، مشہور ہے۔ نسل آدم سے آگے کیسے بڑھا؟ سوال یہ ہے کہ نسل آدم آگے کیسے بڑھا؟ تو جواب یہ آ گیا کہ جی ایک صبح جو ہے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتا تھا، شام کو ایک لڑکا لڑکی، پھر اس کے بعد جو ہے جو صبح جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کی شادی شام والے پیدا ہونے والے لڑکی کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح جو ہے نسل آدم کو آگے بڑھایا، یعنی 2 بھائیوں اور 2 بہنوں کے درمیان شادی کا رواج حضرت آدم کے ہاں موجود تھا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلا تو پھر جو حابیل کے ساتھ حابیل کی جو بہن ہے، یعنی جو یہ دونوں پیدا ہوئے ہیں وہ صبح کے ٹائم پر، قابیل اور قابیل کی بہن شام کے ٹائم پہ پیدا ہوئے۔ تو قاعدہ یہ تھا کہ جی صبح والے شام کے ساتھ شادی کرے، لہٰذا قابیل نے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ جی حابیل کی جو بہن ہے وہ بدصورت ہے جبکہ میری بہن جو ہے وہ خوبصورت ہے، لہٰذا انہوں نے یہ چاہا کہ جی میں اپنی بہن سے ہی شادی کروں جو صبح والے جو پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ان دونوں کے درمیان میں ایک لڑکی پر لڑائی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے قابیل نے پتھر اٹھایا اور حابیل کو مار دیا۔ تو اس تمام لڑائیوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ لوگ یہی بتانا چاہ رہے ہیں، یہ یہودی روایات میں موجود ہے، مسلمانوں نے بھی اس کو بڑا سر اٹھایا ہے، چونکہ ہمارے روایات میں اسرائیلیات یعنی روایات اسرائیلیات کے نام پر ہزاروں ایسی روایات ہیں جو یہودیوں سے ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ تو یہودی روایات میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد و آل محمد کے مکتب میں اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ کہیں پر بھی کسی شریعت میں بھی ماں کے ساتھ شادی، بہن کے ساتھ شادی کو جائز قرار نہیں دیا گیا، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوتی تھی، مثلا بیٹا یا بیٹی، تو ان کے لیے جنت سے پروردگار عالم حور وہاں سے بلاتے، اور ان کی جو ہے نا ازدواج پہلی جو نسل ہے اس میں اسی طرح ہوئی کہ جنت سے حور کی شادی جو ہے ان سے کرا دی گئی۔ پھر اس کے بعد جب دوسری نسل آ گئے تو پھر اس کے بعد وہ آپس میں نامحرم ہو گئے، تو پھر اس کے بعد جو عقد کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ چلا۔ کوئی لڑکی پیدائش ہوتی ہے تو جنت سے غلمان بلائے جاتے، اور اس طرح جو ہے نسل انسان کو پروردگار عالم نے آگے بڑھایا، اور یہ سلسلہ پھر آگے ہوتا ہوا چلا گیا۔ چونکہ پہلے مرحلے میں یہ تھا کہ بہن بھائی کی شادی، پھر اس کے بعد جب دوسرا سٹیپ آتا ہے تو پھر یہ جس طرح کہا جاتا ہے کزنز، تو کزنز نامحرم ہے، لہٰذا ان کی شادی جو ہے وہ مکتب میں تمام مذاہب میں جائز ہے، لہٰذا اس طرح نسل آدم بڑھے، نہ کہ اس طرح سے جس طرح سے یہودی کہتے ہیں کہ بہن بھائی کی شادی، اور بہن بھائی کی شادی کی وجہ سے عورت کو فساد کی جڑ قرار دے دینا، اور پھر اس کے بعد قابیل اور حابیل کی لڑائی کو لا کے ایک لڑکی کے اوپر جو ہے اپنے خواہشات کے بنیاد پر لڑائی جھگڑا قرار دینا، یہ سراسر ظلم ہے اور ستم ہے۔ ہمارے مسلمان قرآن کم ہی پڑھتے ہیں، اور وہ انہی روایات کو پڑھتے ہوئے انہی چیزوں پر
یقین رکھتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اس کا جو قرآن مجید میں بیان کیا؟ حضرت آدم خلیفہ بنے، حضرت آدم کے بعد ان کے نائب نے منتخب ہونا ہے۔ جس طرح سے فرشتوں کے درمیان حضرت آدم کا مقابلہ ہوا اور حضرت آدم جو ہے وہ جب جیتے تو پھر ان کو خلیفہ منتخب کیا، اسی طرح یہاں پر دو بھائی ہیں تو کسی ایک کو دیتے تو دوسرے کے دل میں کیا رہ جاتے، لہٰذا دونوں کے لیے کہا کہ تم دونوں اس مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کہا کہ وہ کیا مسابقہ ہے؟ کہا کہ دونوں اپنی قیمتی چیز کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں، اللہ تعالیٰ جس چیز کو قبول کرے تو پھر وہی حضرت آدم کے بعد خلیفہ ہوں گے، اس کا جانشین ہوگا۔ لہٰذا یہ دو بھائی مختلف شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف پیشے ہیں۔ حابیل جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کو چراتے ہیں، بھیڑ بکریوں کا کاروبار ہے، اسے پالتے ہیں، اسے لے جاتے ہیں، پالتے پوستے ہیں۔ اور دوسری طرف سے قابیل ہے جو کھیت وغیرہ، گندم وغیرہ، جو وغیرہ جسے اناج کہا جاتا ہے اس پر مامور ہے۔ دونوں سے کہا کہ اپنے دارائی کو اللہ کے بارگاہ میں قبول کرے، اس پہاڑ پہ رکھ دیں۔ اور پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب پہاڑ پہ رکھتے تھے جو اللہ قبول کرتا تھا تو اسے جلا دیتا تھا۔ لہٰذا حضرت حابیل نے ایک بہت بہترین دمبا اس میں سے منتخب کیا جو سب سے بہتر تھا، موٹا، تازہ اور سن کے اعتبار سے بھی بہترین جوان، اسے منتخب کیا اور اسے ذبح کر کے اس پہاڑ پہ رکھ دیا۔ ادھر سے قابیل ہے، اس نے یہ سوچا کہ صرف وہاں پر رکھنا ہے اور جلانا ہے، میں کیوں اپنے جو ہے بہترین چیز کو وہاں پر پیش کر دوں، لہٰذا اس نے تھوڑا سا کچرے والا جو مال ہے، ٹھیک ہے، اسے اٹھایا اور اٹھا کے پتھر پہ رکھ دیا۔ اب آسمان سے بجلی چمکی اور اس بجلی نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور اسے اچک لیا، اسے اٹھا لیا۔ تو اس وقت جو ہے جب منتخب ہو گئے کہ کون حضرت آدم کا نمائندہ ہوگا، کون نائب ہوگا، تو اس وقت جو ہے قابیل حسد کے مارے کہا کہ میرا قبول نہیں ہوا، اس کا کیوں قبول ہوا؟ یہ قرآن کا واقعہ آ رہا ہے۔ اور انہوں نے پتھر اٹھا لیے تاکہ اپنے بھائی کو قتل کرے۔ تو دوسرے بھائی نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، ظالموں میں سے ہو جائیں گے، تم مجھے قتل کرو بھی تو میں تیرے طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ لیکن انہوں نے پتھر اٹھایا، جہاں پر حابیل سوئے ہوئے تھے اس کے سر پہ مارا اور وہیں پر جو ہے وہ گر پڑا، وہیں پر مر گیا۔ جب یہ مر گیا تو اس وقت جو ہے اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ حضرت آدم حج پہ گئے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، اب اسے نہیں معلوم ہے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کروں۔ یہ پہلا موت تھا جو اس دنیا پہ ہوا، پہلا قتل تھا جو اس زمین پر ہوا، لہٰذا یہ اپنے لاشے کو لے کے ادھر ادھر پھرتا ہے کہ کس طرح سے میں اسے چھپاؤں، کس کا میں کیا کروں، یعنی اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے اور ان 2 کوے کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ایک کو مار دیا جاتا ہے تو دوسرے کوے نے اپنے پیروں سے زمین کھود دیا اور اس کوے کو اس زمین میں دفنا دیا۔ تو جو انسان جو ہے، جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ انسان اگر وہ عقل کو استعمال نہ کریں تو کل انعام بل ہم اضل، یہ جانوروں جیسے ہو جاتے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، وہ یہاں پر ہے۔ ایک کوے کو معلوم ہے کہ لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن انسان کو معلوم نہیں پڑا، اس لیے کہ یہ ہدایت کے راستے سے نکلا ہوا تھا۔ تو اس اعتبار سے دفن کے سلسلے میں کوا جو ہے انسانوں کا معلم قرار پایا اور اس نے بتایا کہ اس لاشے کو دفن کرنا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے تو جب اسے معلوم ہو گیا تو پھر حضرت آدم گریہ کرنے لگے، رونے لگے اور قابل پر لعنت بھیجی۔ تو پہلا قتل، پہلا گریہ، اور جو مظلوم ہے اس پر گریہ ہے اور ظالم پر لعنت ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت ہے اور سنت ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور حابیل اور قابیل کا قصہ مولانا صاحب نے بیان فرمایا۔ اس سلسلے میں آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کرتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ وہ آنے والے پروگرام میں ان کو شامل کر سکیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، آپ کا میزبان سید محمد حسنین کاظمی، اللہ حافظ۔